السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی درجات پر، روحانی ترقی پر قرآن عظیم میں آیات مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ میں نہایت جامع اور نہایت لطیف اشارات ہیں، اور اہل مشاہدہ، اہل مراقبہ، اہل مشرب اور اہل ذوق نے اپنے انداز میں ان آیات مبارکہ، ان احادیث مبارکہ کے معانی و مطالب پر گفتگو کی ہے۔ مثلا ایک صوفی جس وقت، ایک صاحب ذوق، ایک صاحب مشرب جب اس آیت پر بات کرتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اس کے دو معنی کرتا ہے، خصوصی اور عمومی۔ خصوصی معنی میرے آقا و مولا علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن اب جو شخص حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کے دامن الفت کے ساتھ کاربستہ و وابستہ ہے، دامن پاک کے ساتھ اس کو نیازمندی میسر ہے، وہ عموم میں داخل ہے۔ تبتل وہ خاص مقام جو خصوصی اعتبار سے تو آقا و مولا علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے تصدق و توفیل سے، آپ کی برکت سے، آپ کی سخاوت سے، بارگاہ کے باقی جتنے عمائدین ہیں، پہلے نمبر پر اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام، پھر درجہ بدرجہ امت کے صالحین و صالحات و ابرار و اخیار، سب کے لیے عمومی حصہ تو بہر صورت ہے۔ اس طرح فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ مسائی جمیلہ رسالت اور نبوت، اعلاء کلمت الحق، شہادت حق، ابلاغ و اشاعت سے کچھ دیر کے لیے فراغت پالیں، تو پھر ہمارے قرب میں تشریف لائیں، ہمارے ساتھ راز و نیاز کریں، ہمارے حضور مناجات کریں۔ اب یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اور صیغہ اس میں صیغہ واحد ہے، یہ فعل امر ہے لیکن صیغہ واحد ہے۔ اب یہ خصوص تو میرے آقا کے لیے ہے، لیکن عموم میں محبین بھی داخل ہیں، خصوص محبوب ربانی کے لیے ہے، لیکن عموم میں محبین بھی داخل ہیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ بہت بڑا ہے، قرآن عظیم میں مستشہد ہے، حدیث پاک میں متواجد ہے، اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق، اپنے اپنے منصب کے مطابق، کسی نے احوال کے اعتبار سے اس کو بیان کیا، کسی نے مقامات کے اعتبار سے، کسی نے تمکینات کے اعتبار سے، کوئی اصحاب القلوب ہیں، کوئی اصحاب الانفاس ہیں، کوئی اصحاب معرفت ہیں۔ بس ایک باغ، ایک گلستان ہے دیدار کا، جس میں ہر رنگ اور ہر خوشبو کے پھول موجود ہیں۔ چنانچہ اس پر انشاءاللہ گاہے گاہے توجہ دلاتے رہیں تو ان احوال، مقامات اور تمکینات اور مرتقیات پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ بس آج کی یہ گفتگو جو ہے، یہ ایک پریمبل ہے، ایک پریفیس ہے۔ جزاکم اللہ۔